بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی نبینا محمد۔ تمام بہنوں آپ کو خوش آمدید ہو۔ آج ہمارا لیسن نمبر 7 ہے۔ کیا اب آواز آ رہی ہے یا ابھی بھی آواز میں کوئی پرابلم ہے؟ سسٹر یاسمین شکیل کہہ رہی ہیں انہیں آواز نہیں آ رہی۔ الحمد للہ رب العالمین، الحمد للہ۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی حفاظت میں رکھیں، اللہ تعالی ہم سب کے گناہ معاف فرمائے، آمین۔ اللہ تعالی ہم سب کو اہل القرآن میں شامل فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم قرآن کریم کو پڑھنا، سمجھنا، اس پر عمل کرنا کہ خود بھی کوشش کریں اور دوسروں کی بھی اس کی ترغیب اور تعلیم دیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہتر وہ شخص ہے جو قرآن حکیم سیکھے اور سکھائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم خود بھی قرآن کریم سیکھیں اور لوگوں کو بھی سکھائیں، تاکہ یہ خوشخبری ہم پر پوری اور ہم باذن اللہ تعالی ان لوگوں میں شامل ہو جائیں جن کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ بہترین لوگ ہیں، آمین یا رب۔ یہ ایک حدیث ہم ہر کلاس میں پڑھتے ہیں اور یہ ہمارے پاس کئی دفعہ بات ہو چکی ہے کہ یہ اس کا کہیں ہمارے پاس پرنٹ آؤٹ ہونا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے اللہ تعالیٰ کی کتاب سے ایک حرف پڑھا اس کے لیے اس کے بدلے میں ایک نیکی ہے، اور یہ ایک نیکی 10 نیکیوں کے برابر ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے اور میم ایک حرف ہے۔ سبحان اللہ، یعنی یہ فضائل ہیں قرآن کریم پڑھنے کے۔ مستقل اپنے آپ کو کوشش کریں، ہمیں چاہیے، سب سے پہلے نصیحت میرے لیے ہے، میری بہنوں، پھر آپ کے لیے ہے، ہم سب کے لیے ہے کہ ہمیں چاہیے کہ ہم دن میں اپنے آپ کو اس چیز کی عادت ڈالیں کہ جب ہمیں موقع ملے ہم قرآن کریم کی تلاوت کریں۔ پہلے کئی دفعہ بات ہو چکی کہ اس کے لیے مصحف ہونا یا فون ہونا ضروری نہیں ہے، بس کوشش کریں کہ جب یاد آ جائے تو ایک سورہ اخلاص پڑھ لیں، ایک سورہ فاتحہ پڑھ لیں، جو سورہ ہو سکے وہ پڑھ لیں۔ ایک لفظ کے بدلے میں 10 نیکیاں ہیں۔ اور روز حشر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے کہ ہم ایک ایک نیکی کے لیے لوگوں کو ڈھونڈتے پھریں گے، کوئی ہمیں جواب نہیں دے گا، چاہے وہ ہمارے گھر والے ہی کیوں نہ ہو، چاہے ہمارے سب سے قریبی دوست ہی کیوں نہ ہو، جو اس وقت دنیا میں ہر کام میں ہمارے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، شاید مخلص ہیں، لیکن روز قیامت کسی کو کسی سے وہ نہیں ہوگا، ہر کوئی اپنے آپ میں پڑا ہوگا۔ ایک نیکی کے لیے انسان ڈھونڈے گا کہ میری نیکیاں اور برائیاں دونوں برابر ہیں، تو مجھے ایک نیکی دے دو، یا میری برائی زیادہ ہے، شاید ایسا بھی ہو سکتا ہے کوئی ایسا شخص اس کی برائی صرف ایک، اس کا پڑا برائی کا بھاری ہو ایک گناہ سے، وہ چاہتا ہو ایک نیکی مل جائے کہ بیلنس ہو جائے۔ اس وقت یہ ساری چیزوں کی اہمیت ہمیں سمجھ آئے گی، لیکن اس سمجھ کا کیا فائدہ جو وقت گزرنے کے بعد ہے۔ سمجھ تو وہ ہے جو وقت گزرنے سے پہلے ہو۔ کسی کو کھڈے میں گرا دیکھا، پھر بھی اسی رستے پہ چلے اور کھڈے میں گر گئے، تو پھر کیا سیکھا؟ بات تو یہ کہ کسی کو گرا دیکھا، جب خود وہاں سے گزرے تو تھوڑا سا بچ کے گزر گئے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب۔ ان حروف کے بارے میں کئی دفعہ پہلے بھی بات ہو چکی ہے، مجھے امید ہے کہ ساری بہنوں نے یاد کر دیا ہوگا کہ ان حروف کو یاد نہ کرنے سے ہم حرام غلطی کر سکتے ہیں، اور اللہ تعالی ہم سب کو قرآن کریم کی تلاوت میں غلطیاں کرنے سے اور زندگی میں اور مقامات پر غلطیاں کرنے سے محفوظ رکھیں، آمین۔ پچھلے لیسن میں ہم نے پڑھا مد کے بارے میں، ٹھیک ہے؟ ہم نے کہا مد اس طرح سے بھی لکھی ہوئی آتی ہے، جیسے یہ الف صغیرہ، یا صغیرہ، واو صغیرہ کہتے ہیں، یا کھڑی زبر، کھڑی پیش، اس طرح سے کہہ لیں آپ، جیسے آپ کو آسانی ہو۔ یہ بھی مد ہے، اس کو بھی ہم 2 حرکات پڑھتے ہیں، اور یہ بھی مد ہے، یعنی الف سے پہلے زبر، واو سے پہلے پیش، اور یا سے پہلے زیر۔ یہ اس طرح سے بھی اگر لکھی ہوئی آئے تو یہ بھی مد ہے، اس کو 2 حرکات پڑھتے ہیں۔ حرکات کیا ہوتی ہیں؟ انگلی کا کھولنا اور انگلی کا بند کرنا۔ انگلی کو کھولنا ایک حرکت، ٹھیک ہے؟ اور مد کیا ہوتی ہے؟ چھوٹی مد اسے کہتے ہیں 2 حرکات۔ 2 حرکات کا مطلب ہے انگلی کو کھولنا اور انگلی کا بند کرنا، اتنا وقت۔ آج ہمارا سبق ایک دوسری مد کے بارے میں ہے، یہ بھی مد ہی ہے، اسے میں تھوڑا سا پڑھتا ہوں، پھر ہم اس کے بارے میں تھوڑی سی بات کرتے ہیں۔ بات کرنے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ چیزیں سمجھ بھی آتی ہیں کہ کیا ہیں، اور چیزیں ذہن میں بھی بیٹھتی ہیں کہ کیا ہیں، اور دوسروں کو پڑھانے میں بھی بڑی مدد ملتی ہے انشاءاللہ اس سے۔ تو ہم یہاں سے شروع کرتے ہیں انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تا فتح واو تو، تا فتح یا تی، ثا فتح واو ثو،
ثا فتح یا ثی تو تی ثو ثی دال فتح واو دو دال فتح یا دی ذال فتح واو ذو دو دئی ذو. یہ کیا ہو رہا ہے یہاں؟ سنیں آواز کو ذرا. تو تئی ثو ثی دو دئی ذو. اسے کہتے ہیں مد لین. یہ بھی مد ہے، اور جو ہم نے پیچھے پڑھی تھی پچھلے سبق میں وہ بھی مد تھی، لیکن یہ والی مد جو ہے یہ مد کی تھوڑی سی کمزور شکل ہے. یہ والی مد جو تھی بہت جمی ہوئی تھی، نا نو نی، بڑی اسموتھ آواز تھی، لیکن یہ مد تھوڑی سی کمزور ہے. سو سی، لیکن ہے یہ بھی مد. اسے اس طرح نہیں پڑھیں گے سو سی، ایسے شارٹ کر کے نہیں پڑھیں گے. یس ام جواد، اس کو بھی اسٹریچ کریں گے. سنیے سو کیسے ہم کہتے ہیں؟ خوف 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 سو سی. اسے اس طرح نہیں پڑھیں گے سو سی، اسے شارٹ کر کے نہیں پڑھیں گے سو سی. لیکن یہ اس مد کی طرح سے نہیں پڑھی جائے گی، بیکاز جب زبر پیش اور زیر آتے ہیں تو بالکل ایک سیدھی سی اسموتھ آواز ہوتی ہے، ایک ہی لکیر میں چلتی ہے، چاہے وہ اوپر جائے چاہے نیچے جائے چاہے وہ گول گول گھوم رہے، ایک ہی سمت میں سیدھی چلتی ہے. لیکن یہ آواز ہے سو سی. اب ہم دیکھتے ہیں یہ ہے کیا. دیکھیں ہم نے پہلے پڑھا تھا نا کہ حروف المد جو ہوتے ہیں وہ کھینچ کے پڑھنے والے لفظ ہوتے ہیں. وہ ہوتے ہیں الف واو اور یا، جب ان کے اوپر کچھ نہ ہو. مد کا معنی ہوتا ہے کھینچنا، لمبا کرنا، آگے بڑھانا. اس مد کا دوسرا نام مد طبعی بھی ہے، لیکن ہم نے کہا تھا کہ ہم اس کلاس میں سے چھوٹا مد کہیں گے تاکہ ہمیں آسانی ہو. چھوٹا مد کا مطلب یہ کہ ہمیں صرف اس کو 2 حرکات کھینچنا ہے، اس سے زیادہ نہیں کھینچنا ہے. جی سسٹر، ہم اس کے بارے میں ابھی بات کر رہے ہیں، آپ فکر مت کیجیے، آپ کو سمجھ آ جائے گا. اچھا، اگر آپ کو مد کے بارے میں سمجھ نہیں ہے تو مد کے بارے میں بھی بات کر رہے ہیں. تو پھر بھی کوئی دشواری ہو تو کلاس کے بعد رکیے گا، انشاءاللہ دوبارہ سے سلائیڈ دیکھ کے کر لیں گے. تو مد کب ہوتی ہے؟ مد کا مقام کیا ہے؟ مد کا محل کیا ہے؟ مد کی جگہ کیا ہے؟ 3 جگہ ہیں مد کی. الف ہو، واو ہو یا یا ہو، ان تینوں میں سے کوئی بھی حرف آ جائے، اس کے اوپر کوئی حرکت نہ ہو، اور اس سے پہلے اگر الف ہو تو اس سے پہلے زبر ہو، واو ہو تو اس سے پہلے پیش ہو، یا ہو تو اس سے پہلے کسرہ ہو، تو وہاں پر ہم ان حروف کو کھینچتے ہیں. ٹھیک ہے، مد کا مطلب ہے کھینچنا، سو ہم ان کو کھینچتے ہیں، آواز کو کھینچتے ہیں. اس کو ہم چھوٹا مد کہیں گے. کتنا مد کتنا کھینچیں گے؟ 2 حرکات کے برابر. ایک حرکہ کیا ہوتی ہے؟ بند مٹھی کی ایک انگلی کو کھولنا، ایک حرکہ. با فتح با، انگلی کھل گئی، بات ختم ہو گئی. با فتح با، لیکن با زبر با. لیکن اگر الف ہو اس کے بعد تم کہیں گے با زبر الف با، ہم نے انگلی کھولی اور بند کی. با زبر الف با. تو یہ تھی 2 حرکات، یہ تھا حروف المد. ٹھیک ہے نا؟ یعنی حروف مد کی کیا شکل تھی؟ زبر سے پہلے الف، الف سے پہلے زبر، یا سے پہلے زیر، اور واو سے پہلے پیش. یہ ہم نے پہلے بھی دیکھا تھا کہ ایک حرکت ایک انگلی کو کھینچنے کے برابر ہوتی ہے. مد جو ہے، مد طبعی، مد اصلی یا چھوٹی مد جو ہوتی ہے، اسے ہم 2 حرکت کے برابر کھینچتے ہیں. اب آتے ہیں جو ہم نے ابھی پڑھا تھوڑے دیر پہلے، وہ کیا تھا؟ وہ دیکھیں یہ ہے، اسے کہتے ہیں حروف اللین. ٹھیک ہے، جب واو اور یا پہ سکون ہو، اور واو سے پہلے زبر ہو اور یا سے پہلے زبر ہو. مد میں کیا تھا؟ زبر، زیر، پیش، تینوں حرکات تھیں حرف کی مناسبت سے. واو کی مناسبت سے دمہ تھا، الف کی مناسبت سے زبر تھا، یا کی مناسبت سے زیر تھا. یہ آسان اس لیے بھی بہت زیادہ ہے کہ یہاں صرف ایک ہی حرکت یاد رکھنی ہے کہ جی بس زبر ہو اور زبر کے بعد واو اور یا ہو جس پر سکون ہو. ٹھیک ہے، یا تو یہ کہہ لیں زبر کے بعد واو اور یا پہ سکون ہو، یا یہ کہہ لیں واو اور یا سے پہلے زبر ہو. بات ایک ہی ہے. یہ ہے مثال، جیم زبر واو سکون، اور صرف کہیں جیم زبر واو، جیم زبر واو جو، جیم زبر یا جئی جو جئی. دیکھیں جب یہ واو کہیں گے نا تو منہ کو گول کر لیں گے. گول کر لیں گے نا تو خود بخود الفاظ خوبصورت بھی پڑھا جائے گا، اس میں مد بھی شامل ہو جائے گی بغیر کوشش کے. جو جئی جو جئی. تو ہم نے کیا دیکھا؟ جب واو سکون اور یا سکون سے پہلے زبر ہو تو انہیں حروف اللین کہتے ہیں. واو زبر اور یا زبر سے پہلے واو سکون اور یا واو سکون اور یا سکون سے پہلے زبر ہو تو انہیں حروف اللین کہتے ہیں. دیکھیں یہ واو ہے نا، یہ واو سکون والا واو ہے، اس سے پہلے کیا ہے؟ زبر ہے. ہم کیا کہیں گے اسے؟ یہ حروف یہ واو جو ہے یہ لین ہے. یہ یا ہے، اس کے اوپر سکون ہے، اس سے پہلے کیا ہے؟ زبر ہے، ہم اسے کہیں گے لین. ٹھیک ہے،
چلیں تھوڑا پڑھتے ہیں پھر ہم خود کو ٹیسٹ کریں گے انشاءاللہ. کوئی سوال ہو تو پلیز ضرور پوچھ لیجیے گا. ذال زبر یا زئی، را زبر وا رو زئی رو، را زبر واو رو، را زبر یا رئی، زا زبر واو زو، زا زبر یا زئی رو رئی زو زئی، سین زبر واو سو، سین زبر یا سی سو سی، شین زبر واو شو، شین زبر یا شئی شو شئی، صاد زبر واو سو، صاد زبر یا سوئی سو سوئی. اچھا یہاں یہ خیال رکھنا ہے، وہی بات پھر سے دوبارہ آ گئی کہ باریک الفاظ اور بھاری پڑے جانے والے الفاظ کا خیال رکھنا. یہ ہے سو سئی، جبکہ یہ ہے سو سوئی. یہ صاد ہے یہ موٹا ہو رہا ہے، یہ سین ہے یہ باریک ہے. جب پڑھتے ہیں ہم تو دیکھیں آواز ملتی جلتی ہے، ایک ہی جگہ سے منہ میں سے نکلتے ہیں. فرق یہ ہے کہ صاد میں ہم زبان کو پیچھے سے اٹھاتے ہیں، اس کا خاص خیال رکھیے ورنہ اس میں معنی بدل جانے کا شک ہے. ضاد فتحہ واو، ضاد زبر واو ضو، ضاد زبر یا ضئی ضو ضئی، طا زبر واو طو، طا زبر یا طئی طو طئی، ضاد زبر واو ضو، ضاد زبر یا ضئی ضو ضئی، لام زبر واو لو، لام زبر یا لئی، نون زبر واو نو، نون زبر یا نئی لو لئی نو نئی. دیکھیں یہ نی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. اگر اس سے پہلے کسرہ ہوتا تو ہم اسے نی پڑھتے، اور اس نون سے پہلے اگر نون پہ اگر دمہ ہوتا تو ہم نو پڑھتے. نو پڑھتے تو کیا ہوتا، مد بن جاتی واو اور واو سے پہلے پیش. اگر یہ نون یہاں کسرہ ہوتا تو یہ کیا بن جاتا، یہ بھی مد بن جاتی، نون کسرے والا اور اس کے بعد سکون، یعنی یوں کہہ لیں یا اور اس سے پہلے کسرہ، تو یہ بن جاتا نی. لیکن یہ نی اور نو نہیں ہے، یہ ہے نو نئی. یہ چیز کا خیال رکھیے گا. حمزہ فتحہ واو او، حمزہ فتح، حمزہ زبر واو او، حمزہ زبر یا ای او ای، با زبر واو بو، با زبر یا بئی بو بئی، جیم زبر واو جو، جیم زبر یا جئی جو جئی. جی بڑا اچھا سوال کیا بہن نے. یہ آپ قرآن کریم میں جب دیکھیں گے نا تو اس پر میں آپ کے بارے میں ابھی بات کرتا ہوں جب میں اگلی اسکرین پہ آتا ہوں انشاءاللہ تفصیل سے، تو اس تصویر دیکھتے ہوئے بات کریں گے تو اچھا سمجھ آئے گا انشاءاللہ. حا زبر واو حو، حا زبر یا حی حو حی، خوا زبر وا خو، خوا زبر یا خی خو خی، عین زبر واو عو، عین زبر یا عی عو عی. دیکھیں یہ تھا او ای، حمزہ تھا نا، اور یہ ہے عین او عی. فرق ہونا چاہیے دونوں میں. ایک سسٹر کہہ رہی ہیں اسکرین نظر نہیں آ رہی، باقی لوگوں کو بھی پرابلم ہے، باقی سب کو نظر آ رہی ہے؟ الحمدللہ. سسٹر جن کو نظر نہیں آ رہی پلیز آپ اپنا فون چیک کر لیجئے دوبارہ، یا زوم سے باہر نکل کے دوبارہ اندر آ جائیے، یا انٹرنیٹ بند کر کے دوبارہ سے ایک دفعہ آن کر لیجئے، انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا. جی تو میں یہ کہہ رہا تھا یہ ہے او آئی، یہ ہے او آئی، یہ آواز حمزہ کی ہے اور یہ ہے عین کی. یاد ہے اعوذ اعوذ، حمزہ اور عین کی آواز کا پلیز خیال رکھیے گا. غین زبر واو غو، غین زبر یا غی غو غی، فا زبر واو فو، فا زبر یا فی فو فی، قاف زبر وا قو، قاف زبر یا قی قو قی، کاف زبر واو کو، کاف زبر یا کئی کو کئی. دیکھیں قو قی کو کئی، آواز میں فرق آیا نا. میم زبر وا مو، تم پڑھتے ہیں بغیر جا کے انشاءاللہ. تو تئی ثو ثئی دو دئی ذو ذئی. بس اس میں خیال یہ رکھنا ہے کہ اس میں مد کرنی ہے، یعنی اس کو بالکل شارٹ نہیں کر لینا، ایسے نہیں پڑھنا رو رئی رو رئی، یہ خطا ہے. رو رئی، اطمینان سے سکون کے ساتھ 2 حرکتیں پوری کریں انشاءاللہ. زو زئی سو سئی شو شئی سو سوئی وو وئی وو وئی وو وئی لو لئی نو نئی او ای بو بئی جو جئی حو حی
خو خی، او عی، غو غی، فو فی، قو قی، کو کئی. دیکھیں گے اس میں یہاں یہ بتائیے یہ جو دو الفاظ ہیں خو، یہ ہم نے قرآن کریم میں کہاں دیکھیں؟ جی میں جواب میں بتاتا ہوں ابھی انشاءاللہ. کون بتائے گا یہ خو کے دو لفظ ہم نے کہاں دیکھیں؟ یہ جو زمہ میں آتے ہیں آخر کی سورہ، آخر کی سورہ میں. سورہ اخلاص میں خو کا لفظ نہیں آتا سسٹر، سورہ قریش میں آتا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّنْ خَوْفٍ. خوف یاد آیا؟ خوف. تو یہ کیا ہے؟ خا زبر و خو، خا زبر و خو، خا زبر و خو. ٹھیک ہے، اس کی آخری پیج کی ایک دو تین لائنیں وہ پڑھ کے پھر اس کے بارے میں دوبارہ ہم بات کر لیتے ہیں کہ کیا ہے انشاءاللہ. میم زبر یا مئی، واو زبر واو واو، واو زبر یا وئی، ہا زبر و ہو، ہا زبر یا ہئی، یا زبر یا زبر واو یو، یا زبر یا یئی، مئی، واو وئی، ہو، ہئی، یو، یئی. تو یہ تھے حروف اللین. ٹھیک ہے، اس کے بارے میں تھوڑا سا اور دیکھتے ہیں. حروف اللین میں جواد آپ نے پوچھا، لین کا مطلب ہوتا ہے نرم ہونا چیز کا، لین ہونا. لین کا مطلب ہوتا ہے نرم، یعنی تو یہ ایک طرح سے نرم آواز ہے. یو، یئی، خو، خئی، اس میں ایک نرمی ہے، لیکن یہ اس دوسرے مد سے مختلف ہے. اس میں آواز سیدھی سیدھی چلتی ہے، اس میں سیدھی نہیں چلتی، لیکن دونوں ہی مدود ہیں، دونوں ہی کی دو دو حرکات ہیں. اب ہم یہاں دیکھتے ہیں ذرا دوبارہ سے ایک اور چیز دیکھ لیں کہ جب ہم نے مد دیکھا تو ہم نے کہا کہ قرآن کریم میں جب یہ والا مد آئے گا الف واو اور یا، تو اس پہ کوئی حرکت نہیں ہوگی. قال الی، نو، نو ہی ہا. اگر آپ دیکھیں کلمہ، اب دیکھیں قالا دیکھیں، ٹھیک ہے. قولا جو ہوتا ہے نا، قولا، قولا میں لین ہوتی ہے، قاف ہوتا ہے اس پر زبر ہوتی ہے، اس کے بعد واو، قاف زبر واو، قو، تم کہتے ہیں قولا، قولا، قول. لیکن قال، قاف الف لام، قال الف پہ سکون ہوتا ہے. اسی طرح واو کے ساتھ جو بھی مد والا اگر مد بنے گی تو اس پہ کچھ حرکت نہیں ہوگی، یا پہ کچھ حرکت نہیں ہوگی، الف پہ کچھ حرکت نہیں ہوگی. لیکن جب آپ قرآن کریم دیکھیں گے تو آپ کو یہ جو واو دکھیں گے لین کے، واو اور یا، ان کے اوپر سکون لگا ہوگا. تو اس سے بھی انشاءاللہ آپ کو آسانی ہو جائے گی. مشورہ یہ ہوتا ہے کہ کوشش کی جائے کہ مڈل ایسٹ کا پرنٹ استعمال کیا جائے، کیونکہ مڈل ایسٹ کے پرنٹ میں جو ہے نا وہ کچھ چیزیں بڑی آسانی سے سمجھنے کے لیے لکھی ہوئی ہوتی ہیں، جو انڈیا پاکستان کے مصحف میں کبھی کبھی نہیں ملتی ہیں اور کبھی کبھی ایک جیسی ہو جاتی ہیں. انشاءاللہ کسی کلاس میں دونوں مصحف کے ایک ایک پیج کو رکھ کے دیکھیں گے، ملا کے فرق پتہ چلے کہ دونوں میں فرق کیا ہے. تو وہ انشاءاللہ کوشش کیجیے، اگر آپ اس قرآن سے پڑھیں گے تو آپ کو چونکہ شروع میں پڑھ رہی ہیں اس کو پڑھنے میں آسانی ہوگی. چلیں اب ہم نے کیا کہا، واو سے پہلے زبر ہو اور یا سے پہلے بھی زبر ہو تو یہ حروف اللین کہلاتے ہیں. ہم اسے پڑھتے ہیں جو، جئی. اب ہم تھوڑا سا خود کو ٹیسٹ کرتے ہیں. مد کون سے لفظ ہوتے ہیں سسٹرز؟ یا عثمانی، سسٹر ریشما، عثمانی اسکرپٹ، وہی عثمانی اسکرپٹ اسی کو کہتے ہیں، کیونکہ ایک تو پاکستانی انڈین پرنٹ ہوتا ہے، ساؤتھ افریقن پرنٹ ہوتا ہے، اسی طرح عثمانی اسکرپٹ کا پرنٹ جو ہوتا ہے وہی مڈل ایسٹرن ہوتا ہے، جیسے سعودیہ میں یا مڈل ایسٹ میں جو ہوتا ہے. حروف المد کون بتائے گا سسٹرز؟ کیا ہیں؟ 3 ہیں. یہ میں آپ کو اتنی ہنٹ دیتا ہوں، پچھلی دفعہ پڑھا ہے، کسی کو یعنی مشکل نہیں ہونی چاہیے اس میں. الف، واو اور یا. کب ہوتے ہیں یہ حروف المد؟ الف سے پہلے زبر ہو، یا سے پہلے زیر ہو اور واو سے پہلے پیش ہو، تو یہ ہیں حروف المد. حروف اللین کتنے ہیں؟ ابھی ہم نے پڑھے 2. ماشاء اللہ تبارک اللہ، 2. اور یہ 2 کون سے ہیں؟ یا لین اور واو لین. اور ان کی شرط کیا ہے؟ ان سے پہلے کیا ہونا چاہیے؟ صرف ایک ہی شرط ہے کہ دونوں سے پہلے زبر ہونا چاہیے. ماشاءاللہ، دیکھیں آپ لوگوں نے بڑا اچھا یاد رکھا ہے، اللہ تعالیٰ آپ کے علم میں اضافہ فرمائے، آمین. دیکھیں حروف المد میں الف، واو اور یا کے اوپر کوئی حرکت نہیں ہے، لیکن حروف اللین میں یہ سکون لگا ہوا ہے. اس سے سمجھنے میں بھی انشاءاللہ آسانی ہوتی ہے اور پڑھتے ہوئے بھی انسان کو فوراً نظر آتا ہے. حروف اللین 3: الف، یا اور واو. الف سے پہلے زبر، یا سے پہلے زیر، واو سے پہلے پیش. حروف اللین 2: واو اور یا، حرکت ایک ہی دونوں سے پہلے، واو سے پہلے بھی زبر، یا سے پہلے بھی زبر. یہ تھے حروف اللین.
اچھا اب ہم چلتے ہیں آگے کے سبق کی طرف. آگے کا سبق جو ہے یہ بڑا انٹرسٹنگ سبق ہے، اور یہ سبق ان تمام چیزوں کی پریکٹس ہے جو ہم نے پہلے کی ہے. اس میں حرکات کی پریکٹس ہوگی جو ہم نے پہلے پڑھی ہے، ہم نے تنوین پہلے پڑھی ہے، جو نون کی آواز ہو جاتی ہے وہ اس کی پریکٹس ہوگی. ہم نے جو بھی مد پڑھی ہے اس کی پریکٹس ہوگی، اور جو آج ہم نے لین پڑھا ہے اس کی پریکٹس ہوگی. دھیان سے سنیے گا، یہ حروف آپ کو کلمہ یہ الفاظ آپ کو قرآن کریم میں بھی ملیں گے. اگر ہم یہاں پڑھیں گے تو اس کا مطلب سمجھیں ہم قرآن کریم کی پریکٹس کر دیں گے انشاءاللہ. اور ذرا دھیان رکھیے گا ہو کیا رہا ہے، بہت ہی زبردست سبق ہے یہ، انشاءاللہ بہت فائدہ مند ہوگا یہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حمزہ فتحہ الف آ، میم فتحہ ما آم، نون فتحہ نا آمن، حمزہ فتحہ الف آ، واو فتحہ الف وا آوا، حمزہ فتحہ الف آ، نون کسرہ نی آنی، یا فتحہ یا آنیہ، تا کسرتین تن آنیتن. اب دیکھیں نا، آپ سمجھیں گے نا، میں نے یہاں دیکھیں اس کو کیا پڑھا آمنا، میں نے میم اور نون کو تو ایک ایک حرکت پڑھا، میم زبر ما، نون زبر نا، مانا مانا، لیکن اس کو میں نے کھینچا، حمزہ زبر الف آ، حمزہ زبر الف آ. جی میں معافی چاہتا ہوں سسٹر، ٹھیک ہے، میری منہ سے فتحہ نکل گیا، زیر زبر پیش ہی پڑھتے ہیں اس کلاس میں. تو ہم نے کیوں اس کو میم زبر ما، نون زبر نا، مانا، اور اس کو پڑھا حمزہ زبر الف آ، بیکاز اس کو ہم نے دو حرکت پڑھا. دو حرکت اس لیے پڑھا کہ یہ چھوٹی مد ہے. چھوٹی مد کیسے؟ الف ہے، اور الف سے پہلے کیا ہے؟ زبر ہے. اچھا یہ خیال رکھیے گا کہ اس پریشانی میں نہ آئیے گا کہ آپ کو یہ بھی دیکھنا ہے کہ حرف کون سا، حرف کوئی بھی ہو، آپ نے صرف یہ دیکھنا ہے الف سے پہلے زبر ہونی چاہیے. اب دیکھیں اگلی مثالوں میں چیزیں بدلیں گی، الف سے پہلے کچھ بھی آ جائے گا، آپ اس کو اگر الف سے پہلے اگر زبر ہو، اس کے کسی بھی حرف پر ہو آپ اسے کھینچیں گے. ٹھیک ہے، الف سے پہلے زبر کی شرط ہے، واو سے پہلے پیش کی شرط ہے، اور یا سے پہلے واو سے پہلے پیش کی شرط ہے، اور یا سے پہلے زیر کی شرط ہے. یہ خیال رکھیے گا، ابھی آئے گا تو ہم پڑھیں گے، پریشان نہ ہوئیے گا. یہ تھا آمنا، آوا، آنیتن، آنیتن. دیکھیں یہ زیر اور یا آ گیا. حمزہ زیر یا ای، لام زبر الف لا، ای لا، فازر فی، ای لا فی. دوبارہ پڑھتے ہیں انشاءاللہ. حمزہ کسر، حمزہ زیر یا ای، لام زبر الف لا، دو حرکات، ای لا، ای لا، فازر فی، ای لا فی، ای لا فی. حمزہ زبر یا آئی، نون زبرنا آئینہ، حمزہ زبر یا آئی، نون زبرنا آئینہ. سسٹر سلمہ کے نیچے دو زیر ہیں تو غنہ جو، سسٹر یہ سوال ہم بعد میں جب ہم اس میں بھی آئے گی ایکسرسائز، ابھی ہم اس میں بھی دیکھیں گے. دیکھیں یہاں آ گیا، جو کلمہ جو الفاظ آپ پوچھے نا وہ یہاں پہ موجود ہے، ہم اس کے بارے میں بات کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا یہ بتائیے یہ کون سا لفظ ہے؟ یہ حمزہ زبر یا آئی، حمزہ زبر یا آئی، یہ کیا ہے؟ یہ کیا ترکیب ہے؟ یہ ماشاءاللہ تبارک. سسٹر دوحہ نے کہا یہ لین ہے. اور کوئی کچھ بتائے گا یہ کیا ہے؟ جی یہ یا لین ہے. بارک اللہ فیک. حمزہ زبر یا آئی، ابھی ہم نے پڑھا نا حمزہ زبر یا آئی. دیکھیں ہم نے پڑھا تھا واو زبر یا وئی، ہا زبر یا ہئی، یا زبر یا یئی. تو یہ ویسی آواز ہے نا، حمزہ زبر یا آئی، نون زبر نہ آئی نہ، با زیر بھی شارٹ آواز، لیکن یہ شارٹ نہیں اگلی. ہا زیر یا ہی، بی ہی. اچھا جی یہ دیکھیں یہ ایک نئی چیز آ رہی ہے، ہم نے پہلے پڑھی ہے، یہ نہیں پڑھی ہم نے اس کلاس میں، دیکھتے ہیں انشاءاللہ. جیم زبر الف جا، دو حرکہ. اگر جیم ہوتا خالی تو ہم پڑھتے جیم زبر جا، لیکن الف آ گیا، پڑھیں گے جیم زبر الف جا. اس کے بعد کیا آ رہا ہے؟ جا میں تو دو حرکت تھی، اس کے بعد کچھ اور آ رہا ہے، اب کچھ اور ہوگا. اب ہم اگلا پڑھتے ہیں. حمزہ زبر آ، یہ ہم نے ابھی کیا پڑھا؟ جیم زبر الف جا، دو حرکات. ابھی دیکھیں ہم کیا پڑھتے ہیں، جب ہم ملائیں گے تو ہم پڑھیں گے جا جا جا. یہ کیا ہوا؟ ہم نے اسے کھینچ لیا، ہم نے اسے اور بڑا کر دیا. پہلے ہم نے دو حرکت پڑھا، دو حرکت کا مطلب ایک دفعہ انگلی کھولی اور ایک دفعہ انگلی بند کی. اس میں ہم نے ایسا کام دو دفعہ کیا.
2 دفعہ انگلی کھول کے بند کریں گے. ہماری مٹھی بند ہے، پہلے ہم نے کھولی انگلی، پھر بند کی اور ہم پڑھتے چلے جا رہے ہیں، لیکن ہم رکے نہیں. دوبارہ ہم نے انگلی کھولی، دوبارہ بند کی، پھر ہم رکے. دیکھیں جا، لیکن یہ ہوا کیا؟ یہ دیکھیں یہاں چلتے ہیں. سبحان اللہ العظیم، ہمارے پاس وہ نہیں ہے کیا یہاں سلائڈ؟ اوہو یہ تو خطا ہو گئی. سر مجھے 1 منٹ دیجیے، میں وہ والی سلائڈ لگا دیتا ہوں اس میں. یہ بڑی ضروری چیز ہے، اس سے سمجھ آ جائے گا. پلیز میں معذرت چاہتا ہوں، 1 منٹ دیجیے گا. معذرت چاہتا ہوں، بس میں ابھی بس یہ ہو گیا انشاءاللہ. ابھی یہ ہم شیئر کرنے والے ہیں انشاءاللہ. یہ دیکھیں سب کو نظر آ رہی ہے اسکرین؟ جی ٹھیک ہے الحمدللہ. یہ دیکھیں کیا ہو رہا ہے یہاں. ابھی ہم نے کیا پڑھا یہاں؟ ہم نے پڑھا یہ، ہم نے اس کو 4 حرکات کر دیا. 4 حرکات کیسے کیا، کیوں کیا، یہ دیکھتے ہیں. دیکھیں جب صرف جیم پر فتح تھا تو ہم کیسے پڑھیں گے؟ زبر تھا تو جیم زبر جا، ایک حرکت. ٹھیک ہے، سب لوگ سمجھ رہے ہیں نا اس چیز کو؟ اس کو ذرا سمجھ لیجئے گا، یہ آپ کو بہت زیادہ پڑھنے میں کام آئے گا انشاءاللہ، بیکاز قرآن کریم میں مدود تو بہت زیادہ آتے ہیں. تو جیم زبر جا، اور جب ہم اس کے ساتھ الف لگاتے ہیں تو ہم نے پڑھا پھر کیا ہو جاتا ہے؟ یہ چھوٹی مد بن جاتی ہے. چھوٹی مد کا مطلب ہے کہ ہم اسے 2 حرکات پڑھیں گے، یعنی انگلی کو ایک دفعہ کھولیں گے اور پھر بند کریں گے. تو ہم کہیں گے جیم زبر الف جا، جیم زبر الف جا. تو یہ کتنی حرکات ہم نے پڑھی؟ 2 حرکات پڑھی. اب ایک لفظ آ رہا ہے، وہ ہے حمزہ. جب حمزہ آتا ہے تو یہ حرکات جو ہے وہ بڑھ جاتی ہیں. دیکھیں لیکن جب حمزہ کی اپنی کیا حرکت ہے؟ حمزہ کے اوپر ایک زبر تھا، ہم نے پڑھا حمزہ زبر آ، ایک آواز. ٹھیک ہے، لیکن جب ہم ان کو ملائیں گے تو کیا ہوگا؟
ملاتے ہوئے تو ایسا لکھا جائے گا نا. تو اب ہم جب اسے پڑھیں گے تو یہ بن جائے گا جا جا. یہ ہوا کیا؟ یہ جو الف تھا جو پہلے 2 حرکات تھا یہ 4 حرکت بن گیا. یہ ایکسٹرا مد ہو گئی، بڑی مد بن گیا. یہ کیوں بڑی مد بن گیا؟ کہ جب بھی حمزہ الف کے بعد یا واو کے بعد یا کے بعد آئے گا، یعنی الف مدہ کے بعد یا واو مدہ کے بعد یا مدہ کے بعد جب بھی حمزہ آئے گا تو وہ 2 کے بجائے 4 حرکت ہو جائے گا. جو پہلے 2 ہم کھینچتے تھے اب ہم 4 کھینچیں گے. پریشان نہ ہوئیے گا، ابھی ہم دوبارہ دیکھیں گے اور بھی پڑھیں گے انشاءاللہ تو سب اچھی طرح سے سمجھ آ جائے گا. اس میں پریشانی کی کوئی بات نہیں ہے. دیکھیں یہ تھا. اب یہ بھی کہہ سکتا ہے کہ جی پہلے آپ نے پڑھتے ہوئے جیم زبر الف جب آپ نے پڑھا تو آپ نے 2 حرکات پڑھا، آپ اسی وقت 4 پڑھ لیتے. تو مجھے ایک بات بتائیے میری بہنوں، جب ہم قرآن کریم پڑھتے ہیں اور خاص طور پہ جب کوئی آدمی نیا پڑھنے والا ہوتا ہے جس نے پڑھنا ابھی سیکھنا شروع کیا ہوتا ہے تو وہ اس لفظ کو دیکھتا ہے جو اس کے سامنے ہوتا ہے یا آگے پیچھے والوں کو دیکھتا ہے؟ وہ جیسے سے پڑھتا جائے گا ایسے سے دیکھتا جائے گا. تو جب ہم نے کہا جیم زبر الف جا 2 حرکات، ہم نے حمزہ تو شامل ہی نہیں ہوا ہے. اس کے بعد ہم نے حمزہ کو الگ سے پڑھا کیونکہ ہم ہجے کر کے پڑھ رہے ہیں. تو ہم نے پڑھا حمزہ زبر آ، لیکن یہ پڑھتے پڑھتے ہم نے سوچا کہ حمزہ آیا ہے، حمزہ سے اس کو زیادہ توانائی ملے گی، زیادہ طاقت ملے گی اس الف کو، اور یہ ڈبل ہو جائے گا. پہلے اگر یہ 2 حرکت تھا تو اب یہ 4 ہو جائے گا. تو اب ہم جب ملائیں گے تو ہم اسے 4 حرکت کے ساتھ پڑھیں گے. ایسے پڑھیں گے انشاءاللہ جا جا. یہ تھا الف کے ساتھ. یہ بہت پریکٹس آئے گی، پریشان نہ ہوئیے گا. اب ہم دوسرا پڑھتے ہیں، دیکھیں کیا ہے. جیم زیریا جیم زیریا جی. اگر صرف جیم کے نیچے زیر ہوتی تو ہم 1 حرکت پڑھتے، جیم زیر جی. لیکن یا آیا تو ہم نے یہاں پیچھے سبق میں دیکھیں، ہمارے سبق میں ہم نے پڑھا ہے نا، یہ کیا پڑھ رہے ہیں ہم کس طرح؟ ہم اسے کھینچ کے پڑھتے ہیں نا. شین زبر الف شا، را زبر الف را، ذا زیر یا ذی، یا پیشواو یو. ہم اسی طرح سے پڑھتے ہیں نا. تو اب اس کو بھی ہم ایسے ہی پڑھ رہے ہیں، اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہے. اسے بھی ہم بالکل ایسے ہی پڑھ رہے ہیں. جیم زیر یا جی 2 حرکت، جیم زیر یا جی. ابھی تک ہمیں حمزہ کا پتہ ہی نہیں کہ حمزہ وہاں پہ، تو ہم نے 2 حرکت پڑھی جیم زیر یا جی. جب ہم آگے بڑھے تو ہم نے دیکھا کہ حمزہ ہے یہاں پہ. تو پہلے تو ہم نے حمزہ کی ہجے کی، حمزہ زبر آ. اب جب ہم اسے ملائیں گے تو کیا ہوا؟ یا ہے، یہ جو یا ہے یہ مد والی ہے اور اس یا کے بعد حمزہ آ رہا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب یہ دونوں برابر میں آئیں گے تو حمزہ جو ہے وہ یا کو ایک دم اسٹرانگ کر دے گا، ایک دم طاقتور کر دے گا، اور یا بڑی ہو جائے گی. اور یہی حمزہ بڑا طاقتور ہے. جب یہ الف کے ساتھ آتا ہے تو الف کو خوب موٹا تازہ تندرست کر دیتا ہے. یا کے ساتھ آتا ہے یا کو خوب موٹا تازہ کر دیتا ہے. یہی حمزہ جب واو کے ساتھ آتا ہے تو واو کو بھی خوب موٹا تازہ کر دیتا ہے. اب دیکھ اس کو ڈبل کر دیتا ہے اس کی حرکت کو. تو ہم پڑھیں گے جی آ جی آ جی آ. تو یہاں پہ کیا وجہ تھی جس کی وجہ سے الف ڈبل ہو گیا سسٹرز؟ کس نے اس کو طاقت دی؟ سبحان اللہ. کون بتائے گا؟ کون سا لفظ آیا؟ حمزہ آیا. جی بالکل. تو حمزہ جب بھی ایسی جگہ پر آ جائے جس سے پہلے مد ہو رہی ہو، جس سے پہلے چھوٹی مد ہو، یعنی جب ہم 2 حرکت پڑھ رہے ہوں اور حمزہ آ جائے تو ہم 2 کو 4 کر دیں گے. یہ نہیں کہ حمزہ کہیں بھی آ جائے ہم اس کو 2 کو 4 کر دیں گے. جب ہم 2 حرکت پڑھ رہے ہوں اور اس کے بعد حمزہ آ جائے تو ہم ان 2 حرکتوں کو 4 حرکت میں بدل دیں گے. جا جی. اچھا یہ بتائے کوئی یہ کون سا لفظ ہے؟ جیم پیشوا جو. یہ کیا ترکیب ہے؟ جیم پیشوا جو. نہیں یہاں حمزہ نہیں ہے نا. جیم پیشوا جو جی بالکل. ماشاءاللہ تبارک اللہ. سسٹر ارشیا، سسٹر دوحہ، سسٹر نجمہ، بارک اللہ فیک. یہ لین نہیں ہے سسٹرز، یہ مد ہے. جیم وہ یہ جیم پیش واو جو ہے. اگلا والا حرف، اگلا والا جو لفظ ہے وہ مد ہے. کیوں؟ بیکاز اگلے والے میں واو سے پہلے زبر آ رہی ہے. خو خو خو. یہ واو لین ہے لیکن یہ واو مد ہے. جیم پیش واو جو. واو مد کیوں ہے؟ بیکاز واو سے پہلے پیش ہے. تو پڑھیں گے جو 2 حرکات جو. جیم پیش واو جو. عین 2 زیر عین جو عین جو عین. تھوڑی دیر پہلے کس نے پوچھا تھا نا عین میں کیا ہوگا؟ اس میں 2 زیر ہیں تو دیکھیں نون کی آواز آئے گی نا. عین عین.
دو زبر دو پیش اور دو زیر تو یہی کام کرتے ہیں نا، حرکت میں نون شامل کر دیتے ہیں. جوعن جوعن جوعن. اگر یہ دو حرکت نہ ہوتی، دو سوری معافی چاہتا ہوں میں، دو زیر نہ ہوتے ایک زیر ہوتے تو پڑھتے جوعی جوعی جوعی، کوئی نون نہیں تھا. لیکن دوسری جیسے ہی زیر آ کے اس کے ساتھ لگتی ہے تو آواز نون کی آ جاتی ہے، جوعن جوعن. اور یہ ہے خا زبر و خو، فا دو زیر فن خوفن. تو دونوں مثالیں ہمارے سامنے آ گئی. واو یہ اس لیے مد ہے کہ واو سے پہلے پیش ہے، یہ والا واو اس لیے لین ہے کہ واو سے پہلے زبر ہے. یہ بتائیں، یہ دیکھیں خا زبر یا خی، را دو پیش رن خیرن. تو یہ جو ہے یہ جو یا ہے یہ بھی لین والا یا ہے، یا لین ہے. کیوں یا لین ہے؟ بیکاز اس سے پہلے زبر ہے. اگر اس یا سے پہلے زیر ہوتی تو یہ یا المد ہوتا، ہم اسے کھینچتے یہ کر کے. لیکن ابھی ہم پڑھ رہے ہیں خی بیکاز یہ یا لین ہے. اب ہم تھوڑا سا تیزی سے چلیں گے، میرا خیال ہے سب کو کانسیپٹ کلیئر ہو گیا تاکہ ہم آگے سبق انشاءاللہ کور کر سکیں. دال زبر الف دا، واو پیش واو وو دا وو، دال پیش دو دا وو دو دا وو دو. زال زبر الف ذا، لام زیر لی ذالی، کاف زبر کا ذالکا، را زبر را، وا پیش واو دو را دو. دیکھیں یہ واو ہے، واو سے پہلے پیش ہے تو یہ واو مد ہے کیونکہ واو سے پہلے پیش ہے. یہاں پہ واو سے پہلے زبر تھا تو یہ جو خوف میں جو تھا یہ واو لین تھا، یہ واو دوسرا تھا، یہ واو لین تھا. اسے خو کر کے پڑھا ہم نے. اور یہ جو واو ہے یہ مد ہے کیونکہ اس سے پہلے پیش. اسے پڑھیں گے کھینچ کے، سیدھا کھینچیں گے انشاءاللہ. رضو رضو. یہ دیکھیں یہ وہی والی اگزامپل آگے جو ہم نے پیچھے پڑھی ہے. شین زبر الف شا، حمزہ زبر آ شاء شاء. سسٹر ام جواد داؤد میں وی ڈونٹ ہیو ٹو سے اسمال واو. اسمال واو سسٹر ہم نے کہا نا، دال زبر الف دا، واو پیش واو وو. تم نے جب واو پیش واو جب دوبارہ کہا تو ہم نے اسی چھوٹے واو کو ہی کہا نا، واو پیش وو، دال پیش دو دا وو دو. ان کو ہم نے کھینچا دا دو حرکہ، وو دو حرکہ. لیکن یہ دال پہ پیش ہے، یہ مد نہیں ہے یہ والا، تو ہم نے صرف ایک حرکہ کھینچا دو دا وو دو دا وو دو. اچھا ہم اس پر آتے ہیں. شین زبر الف شا، دو حرکہ. ابھی تک ہمیں حمزہ نظر نہیں ہے، ہم نے پڑھا نہیں ہے، نظر بھی آگا میں پڑھا. جب ہم ڈبل کب کریں گے اس الف کو؟ جب ہم اس کو جوڑیں گے، خالی دیکھ کے ڈبل نہیں کر دیں گے. شین زبر الف شا، دو حرکات. اس کے بعد ہم نے حمزہ کی ہجے کی، حمزہ زبر آ. اس بات کو سمجھنے کی کوشش کیجیے گا، اس میں کسی کو کنفیوژن نہ ہو کہ کبھی ہم 4 کہہ رہے ہیں کبھی 2 کہہ رہے ہیں. دیکھیں ابھی جب ہم ہجا کر رہے ہیں نا تو وہ پڑھ رہے ہیں جو ہجا کے ساتھ لکھا ہوا ہے، ہم آگے پیچھے سے جوڑ نہیں رہے ہیں. جب ہم جوڑیں گے تو پھر اس کا افیکٹ آئے گا. اگر آپ کے پاس 1 لکھا ہو اور آپ کے پاس 2 لکھا، یا یوں سمجھ لیجئے آپ کے پاس ایک 10 روپے کا نوٹ ہو اور ایک 20 روپے کا نوٹ آپ کے سامنے 2 پڑے، تو 30 کہیں گے یا 10 اور 20 کہیں گے؟ 10 اور 20 کہیں گے. 30 اس وقت کہیں گے جب آپ دونوں کو ملا لیں گے. ٹھیک ہے نا؟ ایک طرف 10 پڑے ہیں، دور کہیں 20 پڑے ہوئے ہیں، تو ایک میز پر ایک جگہ پر 20 پڑے ہوئے ہیں، ایک جیب میں آپ کی 20 ہیں اور ایک جیب میں، جیب کو چھوڑ دیں چلیں، ٹیبل پر ایک ٹیبل پر 20 پڑے ہیں اور دوسرے ٹیبل پر دوسرے کمرے میں 10 پڑے ہیں، تو آپ یہ نہیں کہیں گے 30 ہیں. آپ جب دونوں کو اٹھا کے ایک ساتھ ایک ٹیبل پر رکھ لیں گے پھر آپ کہیں گے 30 ہے. ٹھیک کہہ رہا ہوں نا میں آپ سے؟ آپ یہ نہیں کہیں گے کہ 30 ہیں، آپ کہیں گے یہ 10 ہیں. جو اس کمرے میں جائیں گے بولیں گے یہاں 20 ہیں. جب دونوں کو کسی جگہ پہ جوڑ لیں گے تو پھر کہیں گے 30 ہیں. اسی طرح جب ہم الگ سے پڑھیں گے تو یہ 2 حرکتیں، شین زبر الف شا، 2 حرکت، شین زبر الف شا. اور جب حمزہ کو الگ پڑھ رہے ہیں، حمزہ زبر آ، حمزہ ایک حرکت پر ہے کیونکہ ایک زبر جو ہے وہ ایک حرکت ہوتی ہے، لیکن زبر کے ساتھ الف آ جائے تو 2 حرکت ہوتی ہے. جب ہم ان سب کو جوڑ لیں گے تو پھر ہم ان کی حرکات بڑھ جائیں گی، پھر حمزہ جو ہے وہ الف کی حرکات کو بڑھا دے گا. پھر پڑھیں گے انشاءاللہ شاء شاء شاء. سمجھ آ گیا سسٹر سب کو؟ کسی کو کنفیوژن ہے؟ بیکاز یہ سمجھ لیجئے اس کے بعد یہ چیز نے بس ایسے ہی آنا ہے، ہم نے پڑھتے چلے جانا. اس میں کوئی کنفیوژن ہے تو آج دور کر لیجئے، ابھی دور کر لیجئے. آج ہمارے پاس کرنے کو بہت چیزیں ہیں، لیکن اگر کوئی کنفیوژن ہے تو ہم انشاءاللہ کر لیتے ہیں اس کو. کلیئر ہے نا یہ سب کو؟ الحمدللہ. کسی کو سمجھ نہ آیا ہو تو پلیز کلاس کے بعد، یعنی بغیر
سوچے ہوئے رک جائے گا, گھبرائیے گا نہیں کہ کلاس ختم ہو گئی اب ہمیں کون جواب دے گا. انشاءاللہ میں آپ کو بالکل آپ کا بھائی ہوں, میں آپ کو بالکل آپ کے ساتھ بیٹھ کے بتاؤں گا کہ کیا چیز کیسے ہے انشاءاللہ. اچھا میم زبر الف ما, لام زیر لی مالی, کاف زبر کی مالکی, شین زبر یا شی, حمزہ دو زیر ان شیئن شیئن. نہیں سسٹر, جب شاہ کو ہم 2 مرتبہ کھینچیں گے تو اسے ہم چھوٹا مت بولیں گے, 3 مرتبہ نہیں, 2 مرتبہ کھینچیں گے تو اسے چھوٹا مت بولیں گے, جب 4 مرتبہ کھینچیں گے تو اسے بڑا مت بولیں گے. یہ سمجھیے کہ جب بھی چھوٹی مت پڑھ رہے ہوں ہم اور چھوٹی مت کے بعد حمزہ آ جائے گا تو وہ چھوٹی مت بڑی مت میں بدل جائے گی, چھوٹی سے بڑی ہو جائے گی. ٹھیک ہے, بڑی بغیر حمزہ کے چھوٹی مت ہے, یہ والا جو ورڈ ہے شاہ بغیر حمزہ کے چھوٹی مد ہے, 2 حرکت ہے, لیکن جیسے حمزہ ساتھ آئے گا تو یہ 4 حرکت بن جائے گی, یعنی بڑی مد ہو جائے گی. شاء شاء. اچھا طا زبر طا, غین زبر الف غا تا غا. اس کے بارے میں تو کسی کا سوال نہیں کہ یہ الف یہ ایسا کیوں لکھ رہا ہے, ہم نے پہلے پڑھ لیا نا کہ اسے الف مقصورہ کہتے ہیں, یہ بھی الف ہی ہے, یہ لکھا ایسے ہی جاتا ہے. ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی مثال دیکھ کے پہلے ان کے نام کی ہم نے پڑھ لیا تھا اس کو, تو میرا خیال ہے سب کو یاد ہوگا انشاءاللہ. طا زبر طا, غین زبر واو غو طغو, طا زبر یا طی, را دو زبر رن طیرن. یہ طغو غو اور طی دونوں لین کی مثالیں, غو غو طی طی. دیکھیں خی خی خو خو, یا یہ یاد رکھیے گا انشاءاللہ. عین زبر الف آ, دال دو زیر دن عادن, عین زبر آ, لام زبر الف لا علا, عین زبر یا عی, نون دو پیش نون عینن عینن. دیکھیں قرآن میں ہے نا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم عین جاریہ, یا فی ہی تو قرآن کریم میں بہت جگہوں پر ہے. فا زیریا فی 2 حرکت, فا زیریا فی, حاضر ہی فی ہی, فا زیریا فی, حاضر ہی فی ہی. قاف زبر الف قا, لام زبر لا قال, قاف زبر واو قو, لام دو پیش لن قولن, کاف زبر کاف زبر الف کا, نون زبر کاف زبر الف کا, نون زبر نہ کان, کاف زبر یا کئی, دال دو زبر دن کیدن, کاف زبر یا کئی, فا زبر فا کیفا, لام زبر واو لو, لین آ گیا دوبارہ, لام زبر واو لو, ہا دو زیر ہن لوحن, لام زبر یا لئی, سین زبر سا, سین زبر سا لیسا, میم زبر الف ما, میم زبر الف ما, لام دو زبر لن مالن, نون زبر الف نا, را دو زبر رن نارن. دیکھیں یہ را موٹا ہے, نارن رو رو رو, میم زبر دیکھیں پھر وہی آ گیا. اب ہم اسے کتنی حرکت پڑھیں گے مجھے آپ لوگ بتائیے سسٹر. یہ جو کلمہ ہے میم زبر الف ما 2 حرکت پڑھی, لیکن اس کے بعد ہمیں فوراً حمزہ نظر آیا. جب ہم اسے جوڑ کے پڑھیں گے تو ہم کیسے پڑھیں گے؟ اب میں بغیر ہجا کے پڑھتا ہوں, آپ مجھے پہلے بتائیے کتنے 4 حرکت. اب ہمیں سمجھ آ گیا یہ قانون. اب ہم اس میں ہجے نہ بھی کریں تو ہمیں انشاءاللہ پتہ ہے. ما ان ما ان ما ان, کیسے؟ میم زبر الف ما 2 حرکات, ہمیں نہیں پتا اس کے بعد کیا آ رہا ہے. پھر ہم نے دیکھا حمزہ آیا تو ہم حمزہ کو الگ سے پڑھا کہ حمزہ پہ حرکت جو ہے اسے ہم اس کی طرح سے پڑھیں گے. اس کا حق ہے کہ اسے ایسے پڑھا جائے جیسی اس پہ حرکت ہے, تو اس پر 2 زیر ہے تو پڑھیں گے حمزہ 2 زیر ان. ابھی تک ہم نے جوڑا نہیں ہے, جب ہم جوڑیں گے تو یہ حمزہ اس کو بڑھا دے گا. ما 2 حرکت پڑھی اور پھر ہم حمزہ کو جوڑنے جا رہے ہیں. ما آ ما 4 ہو گیا. ما ان ما ان, واو زبر یا وئی, لام دو پیش لن ویلن ویلن, یا زبر واو یو, میم 2 زیر من یومن, یا زبر یا, را زبر را یا را, ہا زبر واو ہو یا را ہو, حا زبر الف حا, سین زیر سی حاسی, دال 2 زیر دن حاسدن, حا زبر الف حا, فا زیر فی حافی,
ضاد دو پیش ظن حافظ دال زبر الف دا فا زر فی دافی قاف دو زر قن دافق شین زبر الف شا حاضر ہی شاہی دال دو زر دن شاہدن عین زبر الف آ بازر بی عابی دال دو پیش دن عابدن. اب ہم بغیر ہجا کے کوئکلی پڑھتے ہیں تاکہ ہم اگلے سبق پہ پہنچیں انشاءاللہ. آمنا آوا آوا آنیتن ایلافی این بیہی جاء جیء جوع خوف خیر داود ذلك رضو شاء مالك شيء طغى طغوا طيرا عاد على عين فيه قال قول كان كيدا كيف لوح ليس مالا نارا ماء ويل يوم يره حاسد حافظ دافق شاهد عابد. اچھا یہ والی مد جو مد بنتی ہے نا اس کا دیکھیں جب ہم نے یہ پڑھا کہ یہ مد ہو گئی. اب یہ مد اس مد کو جب بھی حمزہ آ جائے ان چار حروف کے بعد تین کے بعد الف فا و ریا تو اس کو ہم لمبا کرتے ہیں 4 حرکت. اس کا نام کیا ہوتا ہے؟ اس کا نام کہتے ہیں اسے مد متصل. لیکن نام اگر نہ بھی یاد رہے تو کوئی اس میں پرابلم نہیں ہے. جی سسٹر یہ آپ نے سوال بہت اچھا کیا. میں بتا دوں کسی نے پوچھا تھا تو پھر ہم گئے نہیں اس میں. دیکھیں یہ جو الف ہے نا یہ ہم نہیں پڑھیں گے. یہ تجوید کے قاعدے میں نہیں آتا. یہ والا الف عربی میں کئی دفعہ گرامر کی وجہ سے آتا ہے کہ اس کے پیچھے جب کوئی اور اس کے بعد کوئی اور حرف ہوتا ہے وہ اگر کسی وجہ سے نہ پڑھا جا رہا ہو تو صرف الف لکھی ہوئی ہوتی ہے. لیکن یہ گرامر کا قاعدہ ہے ہم اس کو یہاں نہیں پڑھیں گے. ہم اس الف پہ کچھ نہیں ہے نا کوئی حرکت نہیں ہے ہم اسے کچھ بھی نہیں پڑھیں گے بس ختم. یہ ہم طی اور رن پڑھ کے چھوڑ دیں گے. ہم نے را کو 2 فتح کے ساتھ پڑھا اور جب بھی 2 فتح لگتی ہے نا اس طریقے سے تو اس کے ساتھ الف آ جاتا ہے. جب بھی اس طرح سے یہ گرامر کے قاعدے ہیں. دیکھیں اسے نارن میں بھی الف کے ساتھ یہ آ گیا ٹھیک ہے نا. یہ طیرن میں بھی آ گیا. ایسے کچھ کلمات میں آپ کو دکھے گا لیکن ہم اسے تجوید کے کورس میں نہیں پڑھتے. آپ بس اس کو طیرن پڑھیں اس الف کو چھوڑ دیجئے. اس کے اوپر کوئی حرکہ نہیں ہے. سوری اچھا اب مجھے بتائیے یہ اب ایک سوال آ گیا پھر میرے پاس. یہ ہم نے پہلے بھی ریکویسٹ کی تھی یاد کرنے کی. سب بہنوں نے یاد کر لی؟ یہ کچھ لوگ باقی ہیں ابھی اس میں. اب وقت نہیں ہے کہ ہم اس میں باقی رہیں بیکاز اگر ہم باقی رہیں گے تو پھر ہمیں جو ہے آگے کے اسباق کرنے میں بڑی مشکل آئے گی. تو اسے کوشش کیجئے کہ یہ سب لوگوں کو یہ یاد ہو جائیں. آج ہم کچھ قواعد دیکھنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ. تھوڑا سا وقت ہے ہمارے پاس. اب میں سوچ میں پڑ گیا ہوں. آپ کو پہلے میں قواعد کراتا ہوں یہ میں پھر آپ کو بعد میں بتاتا ہوں. دیکھیں اب ہم آج سے کرنے جا رہے ہیں. آپ لوگوں کی کلاس ماشاءاللہ بہت ذہین کلاس ہے. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کے علم میں اضافہ فرمائے. دوسرے لوگ اس اسٹیج پہ پہنچنے میں آپ 7ویں کلاس میں نہیں آتے اس پہ. دیکھیں یہ ہیں کچھ قواعد جسے خالی نون اور دو زبر زیر پیش کے قواعد ہیں. سب سے پہلے مجھے یہ بتائیے سسٹرز یہ کیا ہے؟ یہ کیا لکھا ہوا ہے؟ یہ کیا چیز ہے جہاں پہ اس وقت یہ ریڈ کلر کا پوائنٹر گھوم رہا ہے؟ یہ پوائنٹر یہاں سسٹرز نون ہے اور لیکن یہ نون خالی ہے. خالی سے مطلب کیا ہے؟ اس پہ کوئی زیر زبر پیش کچھ بھی نہیں ہے. سکون ہے ٹھیک ہے نا. جو خالی ہوگا تو سکون ہوگا تو کچھ نہیں ہوگا. تو یہ ہو گیا خالی نون. اسے صرف اونلی نون نہ کہیں سے کہیں خالی نون. خالی نون کہیں گے تو آپ کے ذہن میں رہے گا کہ دوسرے نون سے مکس نہیں ہوگا. یہ کیا ہے جہاں میری ابھی کرسر ہے؟
جو دو لکیریں بنی ہوئی ہیں، یہ ہے دو زبر، آگے کیا ہے؟ دو زیر، اس کے آگے کیا ہے؟ دو پیش. تو ہم نے کیا دیکھا؟ خالی نون یا دو زیر دو پیش یا دو زبر، اس کو عربی میں تنوین کہتے ہیں. اگر آپ تنوین یاد رکھ لیں گے تو اس کا مطلب آپ نے ساری چیزوں کو ایک ساتھ یاد رکھ لیا. آپ کو پھر الگ الگ نہیں کہنا پڑے گا دو زیر دو پیش دو زبر. یعنی ہم بچوں کو کس سے کہیں ملنے جائیں، ہم 5 بچوں کو لے کے جائیں، 3 لڑکے ہیں 3 لڑکیاں ہیں، ماشاء اللہ، ہم لوگوں سے کیا کہیں گے؟ یہ میرا بیٹا ہے، یہ بھی میرا بیٹا ہے، یہ بھی میرا بیٹا ہے، یہ میری بیٹی ہے اور یہ بھی میری بیٹی ہے. یا آپ یہ کہیں گے میرے بچے ہیں. آپ نے بول دیا، کہانی ختم ہو گئی، آپ نے سب کو ایک ہی جملے میں پورا کر دیا. تو اسی طرح تھوڑی سی کچھ چیزوں کو عربی زبان میں بھی سمجھ لیں. اسے تنوین کہہ دیں گے تو آپ یہ کہنے سے بچ جائیں گے یہ دو زبر ہیں دو پیش ہیں دو زیر ہیں. آپ صرف کہہ دیں خالی نون یا تنوین آئے تو کچھ قاعدہ ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے دیکھیں مطلب میرے کہنے کا یہ، جب آپ قرآن کریم پڑھ رہی ہیں اور آپ نے دیکھا کہ پڑھتے پڑھتے ایک نون آ گیا، جس نون جو خالی ہے، جس پہ کوئی حرکت نہیں ہے، یا کوئی بھی ایک تنوین آ گئی، یعنی دو زیر آ گیا یا دو پیش آ گیا یا دو زبر آ گیا، تو آپ نے رک جانا ہے. یہاں آپ نے سوچنا ہے کہ یہ ایسا مقام ہے کہ مجھے یہاں کچھ ڈیسائیڈ کرنا پڑے گا، کچھ فیصلہ کرنا پڑے گا. کیا فیصلہ کروں گی میں؟ یا تو میں کچھ چھپاؤں گی، یا میں کچھ ملاؤں گی اور چھپاؤں گی، یا میں کچھ بدل دوں گی اور چھپاؤں گی، یا میں کچھ بھی نہیں کروں گی. ٹھیک ہے، ونس مور، ایک اور مرتبہ، جب بھی آپ قرآن کریم پڑھ رہی ہیں اور آپ نے کوئی آیا پڑھ رہی ہیں اس میں ایک نون آ گیا جس پہ کچھ بھی نہیں ہے، خالی نون ہے، تو آپ نے وہاں رک جانا ہے. سوچنا ہے کہ اگلا کیا حرف آ رہا ہے، اس اگلے حرف کو دیکھتے ہوئے آپ نے کچھ فیصلے کرنے ہوں گے. یا چلیں آپ پڑھی تھی نون نہیں آیا اور دو زبر آ گئے، پھر بھی آپ نے رک جانا ہے اور یہی چیز سوچنی ہے جو آپ پہلے سوچنی تھی کہ میں نے کیا کرنا ہے، اگلا حرف کیا ہے. یا دو زیر آ گئے، پھر رک جائیے اور سوچیے اگلا لیٹر کیا آ رہا ہے، اگلا حرف کیا ہے، مجھے اس کی مناسبت سے اس کے مطابق کوئی فیصلہ کرنا ہے. یا دو پیش آ گیا، تب بھی آپ رک جائیے اور سوچیے کہ اگلا لفظ کیا ہے. آپ کو اگلے لفظ کو دیکھنا ہے اور کچھ فیصلے کرنے ہیں کہ اب آپ نے کرنا کیا ہے، پڑھنا کس طرح ہے. تو ان چاروں صورتوں میں سے کوئی بھی صورتحال اگر ہو جائے گی تو پھر آپ کے پاس 4 آپشن ہوں گے، 4 چیزیں آپ کر سکتی ہیں. یا تو آپ کچھ چھپائیں گی، یا آپ کچھ ملا کے چھپائیں گی، یا آپ بدل کے چھپائیں گی، یا آپ کچھ بھی نہیں کریں گی. لیکن یہ کیسے فیصلہ ہو؟ ایسا تو نہیں ہو سکتا کسی دن آپ نے بولا اچھا آج کچھ نہیں کرنا ہے، نیکسٹ ڈے آپ نے بولا اچھا آج چھپانا ہے. نہیں، کچھ قاعدہ کچھ قانون ہے نا. آپ نے دیکھنا صرف یہ ہے کہ اس کے بعد حرف کون سا آ رہا ہے، اس حرف کے مطابق ان چاروں میں سے کچھ نہ کچھ کرنا ہے. تھوڑا مشکل ہو رہی ہے سمجھنے میں بات؟ دیکھتے ہیں اور آسان ہو جائے گی. جب کچھ یہ آ جائے، یہ والے 6 حروف آ جائیں، حمزہ ہا عین ہا غین خا، حلق کے حروف ہم نے پہلی دفعہ یاد کر دیے تھے شروع میں الحمدللہ، تو ہم کچھ بھی نہیں کریں گے. اس کا کیا مطلب ہے کچھ بھی نہیں کریں گے؟ یہ ہم دیکھتے ہیں کچھ بھی نہیں کرنے کا مطلب کیا ہے. تو یہ حروف آ گئے تو ہم کچھ نہیں کریں گے. لیکن اگر با آ گیا تو ہم اسے بدل دیں گے اور اسے چھپا دیں گے. کیسے، یہ ہم دیکھتے ہیں. لیکن ہم جب پڑھ رہے تھے یہ نون آیا یا کوئی دو زیر دو پیش دو زبر آیا، لیکن اس کے بعد ان میں سے بھی کوئی الفاظ نہیں تھا، ان 6 میں سے بھی نہیں، اس با بھی نہیں تھا. تو اور لیکن یہ والے 6 میں سے ایک تھا. یہ کون سے 6 ہیں؟ یرملون، یرملون، 6 حروف. ان میں سے کوئی آ گیا تو پھر ہم اسے ملائیں گے یا چھپائیں گے. دو نون کو یا تنوین کو ملائیں گے یا چھپائیں، ملا کے چھپائیں گے. کیا مطلب اس کا؟ دیکھتے ہیں. اب ایک اور دفعہ دیکھیں، ہم پڑھ رہے ہیں نون آیا خالی یا کوئی بھی تنوین آئی، اگلا لفظ ہم نے دیکھا کون سا حرف ہے بھائی؟ اگلا حرف اس میں سے نہیں ہے. اس کا مطلب ہے کہ کچھ نہ کرنا نہیں ہے، ابھی ہمیں کچھ آگے دیکھنا پڑے گا. اگلا با بھی نہیں ہے تو ہم بدل بھی نہیں سکتے. اگلا حرف ہم نے دیکھا ان کے بعد قرآن کریم میں نون یا تنوین کے بعد آنے والے حروف میں جو اگلا نیکسٹ لیٹر تھا، نہ وہ یا ہے، نہ را ہے، نہ میم ہے، نہ لام ہے، نہ واو ہے، نہ نون ہے. تو آپ نے کہا اب ہم ملا بھی نہیں سکتے. اب کیا کریں؟ اب دیکھتے ہیں کون سا لفظ ہے. اگر ان میں سے کوئی لفظ آ جائے گا تو ہم پھر اسے چھپانے کا کام کریں گے. چھپائیں گے کیسے، یہ ہم دیکھتے ہیں. لیکن اب کوئی اگر یہ سوال کرے کہ یہ اتنے سارے حروف میں یاد کیسے کروں، یعنی مجھے پتا تو ہونا چاہیے نا کہ چھپانے کے لیے یہ حروف جب آئیں گے تو میں چھپاؤں گی، لیکن میں کروں کیسے؟ بہت آسان ہے. عربی میں کتنے لفظ پڑھے ہم نے؟ 28 حروف ہیں. ٹھیک ہے، 28 حروف ہیں. یہ کتنے ہیں؟ حلق سے نکلنے والے 6، اس میں ایک جمع کیجئے با، 6 اور 1 ہو گئے 7. اور یہ جو یرملون ہیں یہ 6 ہیں، 6 اور 1 7، 7 میں 6 جمع کیا بن گئے 13. کل حروف تھے عربی میں 28، 28 میں سے 13 نکلے تو کتنے بچے؟ 15 بچے. تو یہ اب بس یہ سمجھ لیں اگر آپ نے یہ یاد کر لی ہے نا، تو جب اس کو پڑھتے ہوئے نون یا تنوین کے بعد اس میں سے بھی کچھ نہیں آیا،
اس میں سے بھی کچھ نہیں آیا، اس میں سے بھی کچھ نہیں آیا، تو بس آپ صرف چھپانے کا کام کرنا ہے۔ یہ اگر آپ کر لیں گے تو یہ آپ کو یاد رکھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ سمجھ آ رہی ہے نا بات؟ یہ آپ کو یاد رکھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، بس آپ یہ کر لیں، یہ خود بخود یاد ہو گیا۔ اب ہم تھوڑا سا دیکھتے ہیں کہ یہ جو ہم نے کہا نا، یہ بدلنا اور چھپانا، یہ ہم کیسے کریں گے، یہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہم کیسے بدلنے چھپانے کا کیا مطلب ہے۔ دیکھیں اب آپ ذرا غور سے دیکھیے گا، مجھے تھوڑی سی توجہ چاہیے آپ کی۔ دیکھیں خالی نون آ جائے آپ کو تلاوت کرتے ہوئے، یا دو زبر آ جائیں، یا دو زیر آ جائیں، یا دو پیش آ جائیں، اس میں سے کوئی بھی آ جائے، اور اس کے بعد یہ آ جائے با، حرف با اگر آ جائے تو آپ کیا کریں گے؟ تو نتیجہ کیا آئے گا؟ نتیجہ یہ آئے گا کہ اگر یہ نون آیا تھا یا یہ تنوین آئی تھی، دو زبر دو زیر دو پیش، تو آپ اس کو بدل دیں گی۔ کس سے بدلیں گی؟ اس کو بدل دیں گی میم کے ساتھ۔ ایک دفعہ دوبارہ دیکھتے ہیں۔ آپ نے تلاوت کر رہی ہیں، آپ نون آیا خالی جس پہ کوئی حرکت نہیں تھی، یا اس کے بعد اس میں سے کچھ بھی ایک چیز آ گئی، دو زبر آ گیا، دو زیر آ گیا، دو پیش آ گیا۔ اب آپ نے دیکھنا کیا، اس کے بعد کیا آ رہا ہے؟ اس کے بعد یہاں پر آپ نے دیکھا با آ رہا ہے۔ او ہو، اب کیا کریں گے بھائی؟ اب کیا نتیجہ آئے گا؟ نتیجہ یہ آئے گا کہ اگر نون تھا یا تنوین تھی، جو بھی تھا با سے پہلے، اس کو ہم بدل کے میم بنا دیں گے۔ نیچے پڑھتے ہیں، جب خالی نون یا دو زبر زیر یا پیش کے بعد با آئے تو خالی نون یا دو زبر زیر پیش کو میم سے بدلنا ہے اور آواز کو ناک میں چھپانا ہے۔ اس کا مطلب ہے کیا کیا ہم نے؟ بدلنا اور چھپانا۔ کیسے بدلیں گے اور چھپائیں گے، یہ ہم ابھی دیکھتے ہیں۔ دیکھیں یہ مثالیں ہیں قرآن کریم سے، اور یہ بہت آسان ہے، بیکاز قرآن میں میم لکھا ہوتا ہے، تو آپ کو یہاں یاد رکھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، آپ کو فوراً نظر آ جائے گا۔ یہ تین طریقے سے آ سکتا ہے، یا تو ایک ہی حرف میں با آ جائے گا نون کے بعد، یا دو حروف میں آئے گا، دو لفظوں میں آئے گا، یا تنوین کے ساتھ آئے گا۔ ہم ایک دو مثالیں دیکھ لیتے ہیں اس کی انشاءاللہ۔ دیکھیں یہاں کیا ہو رہا ہے، میں اس کو تھوڑی دیر کے لیے چھپاتا ہوں۔ قرآن میں لکھا ہوتا ہے میم، تو اس لیے آپ کو یاد رکھنے کی ضرورت نہیں، لیکن ہم دیکھ لیتے ہیں۔ یہ نون ہے نا، نون کے اوپر کوئی حرکت نہیں ہے، ٹھیک ہے، یہ میں نے اس کو چھپا دیا، لیکن ہٹا بھی تو یہ میم ہے، اس کے اوپر نہ زبر ہے، نہ زیر ہے، نہ پیش، اس کا مطلب ہے نون خالی ہے۔ آگے دیکھیں تا کے اوپر زبر ہے نا، تو ہم نہیں کہیں گے تا خالی ہے، با کے اوپر زبر ہے، نہیں کہیں گے با خالی، لیکن نون خالی ہے۔ تو نون خالی آیا، ہم نے یہیں رک جانا ہے۔ اب ہم نے سوچنا ہے کہ آگے کیا ہے، ہم نے کیا کرنا ہے، کون سا تجوید کا رول لگے گا یہاں۔ تو ہم نے دیکھا اس کے بعد با آ رہا ہے، تو ہم نے بھی پڑھا ہے کہ نون خالی کے بعد اگر با آ جائے تو اس کو میم سے بدل دیتے ہیں۔ لیکن یہاں دو چیزیں ہیں، خالی میم سے بدلنا نہیں، میم سے بدلنا بھی ہے، اور میم کی آواز کو ناک میں لے کے جانا۔ تو ہم ایسے پڑھیں گے صرف انبتت انبتت۔ اگر آپ خالی میم سے بدلتی بغیر ناک میں لے جائے ہوئے تو آپ ایسے پڑھتی انبتت، آپ نہیں پڑھتی انبتت، آپ پڑھتی انبتت انبتت۔ لیکن ابھی ہم ناک میں لے جا رہے ہیں، اور 2 سیکنڈ کے لیے آواز کو ناک میں چھپائیں گے۔ کس کی آواز کو؟ میم کی آواز کو، میم کی آواز کو، انبتت۔ اور اس کو چیک کرنے کا طریقہ یہ ہے، پڑھتے ہوئے میں ناک کو بند کرتا ہوں، آپ دیکھیں میرا میم آپ کو سنائی دے رہا ہے یا نہیں۔ انبتت، یہ نون تھا، سوری میم تھا نا، انبتت۔ جیسے میں با پر آیا آپ کو آواز مل گئی، بیکاز یہ ناک میں چھپی ہوئی تھی آواز، جب میں نے ناک بند کر دی تو ظاہر ہے کہ وہ پھر آواز کو نکلنے کی جگہ نہیں ملی، تو پھر وہ آواز عجیب سی ہو گئی۔ تو یہ ہے انبتت۔ دوسرا ہے تنبتو، یہ دیکھیں سنبلتن، سنبلتن۔ میں نے یہ نہیں کہا سنبلتن، اس کا مطلب ہے نون چلا گیا، سن اور سم فرق ہے نا، ایک نون ہے، لیکن میں نون کو میم سے کہا سنبلتن، لیکن میں صرف بدلا نہیں، بدل کے چھپایا بھی، سنبلتن۔ تو یہ مثال تھی اگر نون اور با ایک ہی حرف میں، ایک ہی لفظ میں آ جائے۔ اب ہم مثال دیکھتے ہیں 2 جگہوں پر آئیں، یعنی پہلے لفظ کا آخری حرف جو ہے وہ نون ہے، اور جو دوسرا لفظ شروع ہو رہا ہے اس کا پہلا حرف جو ہے وہ با ہے۔ تو بات وہی ہو گئی نا، نون کے بعد با آ رہا ہے، اور یہ نون آپ دیکھیں اس پر کوئی حرکت نہیں ہے، نہ زبر ہے، نہ زیر ہے، نہ پیش ہے۔ میم ہماری آسانی کے لیے لگایا گیا تاکہ ہمیں یاد ہو جائے۔ جواد 2 counts۔ تو ہم اسے ملائیں گے، مطلب نون ملائیں گے نہیں، سوری میں غلط کہہ گیا، ہم نون کو میم سے بدل دیں گے، اور میم کو دو حرکتوں کے لیے ناک میں رکھیں گے، اور پھر اگلا لفظ پڑھیں گے۔ میم باقیہ۔ اب دیکھیں میں پہلے بدلوں گا ایک دفعہ، ناک میں رکھوں گا، پھر رک جاؤں گا، پھر آپ سے میں بات کروں گا کہ کیا ہوا۔ میم میم، تو یہ میں نے پورا کر لیا اس کا کام۔ اب میں آگے کنٹینیو کروں گا، میم باقیہ
من باقیہ. اب یہی دو لفظوں کے درمیان دوبارہ ایک اور مثال آ گئی. نون آ رہا ہے پہلے حرف میں اور با آ رہا ہے دوسرے حرف میں. من بخیلا، من بخیلا. سنا نا آپ نے، میں نے من بخیلا نہیں کہا، میں نے کہا من بخیلا. ایک اور مثال لیتے ہیں. من بعد، من بعد. یہ دو مثالیں تھی ایک ہی حرف میں، یہ دو حروف میں. اب ہم دیکھتے ہیں تنوین کے ساتھ، بیکاز ہم نے کہا یہی قاعدہ لگے گا اگر دو زبر، دو پیش، دو زیر کے بعد بھی اگر نون با آ جائے تو بھی یہی قاعدہ لگے گا. دیکھیں یہ ساری تنوین ہے. آپ کو دوسری لکیر دکھ نہیں رہی اس لیے کہ میم لکھا ہے انہوں نے، تو اس کی وجہ سے ہٹا دیا ہے. اصل میں یہ ورڈ ہے قولن، لن، لام دو زبر لن، لیکن آسانی کے لیے میم لکھ دیا گیا تو آپ کو لن نظر نہیں آ رہا، لیکن پڑھیں گے اس کو ایسے ہی. قولا بلیغا، قوما بورا، خالق بشرا، آیت بینہ، کرام بررہ. سو ہم نے اس تنوین کو، اگر یہ با نہ آتا نا یہاں تو ہم کیا پسند کرامین پڑھتے، کرامین، لیکن کرامین، لیکن چونکہ با آ گیا تو ہم نون نہیں پڑھیں کرامین بررہ. سسٹرز یہ قاعدہ واضح ہو گیا، یہ کلیئر ہے سب کو؟ دیکھیں قرآن کریم میں وہ میں نے تھوڑی پہلے کہا نا، اگر عثمانی مصحف لیں گے نا تو اس میں آپ کو بڑی آسانیاں ملیں گی. ویسے تو میرا خیال ہے انڈو پاک مصحف میں بھی نون کے اوپر میم لکھا ہوا ہے، لیکن یہ عثمانی مصحف میں آپ کو اسی طرح نون کے اوپر میم لکھا ہوا ملے گا، تو آپ کو ڈھونڈنا نہیں پڑے گا، سوچنا نہیں پڑے گا. اسی طرح جب بھی تنوین آئے گی تو تنوین میں خود بخود میم لکھا ہوا مل جائے گا. دیکھیں جزاء بما سمیع بصیر، شیء بصیر. تو یہ آپ کو میرا خیال ہے کہ سمجھ آ گیا، یہ کلیئر ہے، صحیح ہے سسٹرز، کلیئر ہے، بالکل واضح ہے. ہم 10 منٹ اوپر چلے گئے اپنے ٹائم کے، میں معذرت چاہتا ہوں. 5-10 منٹ اور ہیں، کچھ ہم کر لیں، بیکاز میں چاہتا ہوں کورس کو اس طرح چلائیں کہ ہم ہر کلاس میں بہت ساری چیزیں سیکھ کے جائیں تاکہ ہم پھر زیادہ کور کر سکیں گے. دوسری کلاسز اتنا نہیں پڑھ سکیں گے جتنا آپ لوگ انشاءاللہ پڑھ لیں گے. ٹھیک ہے، اب ہم ایک اور چیز کرتے ہیں، تیسرے حصے پہ جاتے ہیں سبق کے. اب ہمارے پاس تیسرا حصہ بھی آ گیا ہے، یہ دوسرا حصہ تھا، پہلے ہمارے پاس صرف 2 ہوتے تھے، ٹھیک ہے نا. اب ہمارے پاس 4 حصے ہیں اس دفعہ. ہم بڑی جلدی سے یہ دیکھ لیں گے، اس کے بعد ہم قرآن کریم کی تلاوت والے حصے پہ چلیں گے. دیکھیے یہ آپ کے پاس جب سلائیڈ آئے گی تو انشاءاللہ اردو میں لکھا ہوا، آرام سے سکون سے پڑھیے گا. جی کوشش کریں گے ویڈیو جلدی بھیجنے کی. سسٹر آپ لوگوں کی کلاس کی ویڈیو میرا خیال ہے سب سے جلدی جاتی ہے، کیونکہ آپ لوگوں کی کلاس ہفتے میں ایک ہی دن میں دونوں کلاسز ہو جاتی ہیں. دوسری کلاسیں انتظار کرتی ہیں کہ جب پوری کلاسز ختم ہو جائیں. پھر دیکھیں ملتی جلتی آوازوں والے حروف کا احکام یہ بہت 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 ضروری ہے. ہم نے پہلے بھی دیکھا ہے کہ قلب یعنی دل، اس کو ہم اگر قلب کہتے ہیں تو ہم نے اس کو کتا کہہ دیا، تو یعنی بہت فرق آ گیا. ملتی جلتی الفاظوں والے حروف یہ ہیں: حمزہ، عین، ح، ہا، قاف، کاف، تا، طا، سا، سین، صاد، ذا، زا، ضاد، ضاد. تو ان حروف میں خیال رکھنے. کچھ مثالیں دی ہوئی ہیں. دیکھیں حمزہ کی آواز جو نیچے والے حلق کے نیچے والے حصے سے بغیر دباؤ کے نکلتی ہے. دیکھیں یعلمون، ابد، علیم، امت. عین کی آواز، یہ دونوں ملتی جلتی آواز ہم نے پہلے بھی دیکھا ہے. دیکھیں اب آپ دیکھیں جب آپ عین سنیں گے نا آپ کو خیال آئے گا کہ ہم کیسے غلطیاں کرتے ہیں. یہ عین کے ساتھ ہے جو سبحان اللہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہر چیز پرفیکٹ بنائی ہے. عین ہمارے گلے میں سے اس حصے کی طرف سے نکلتا ہے جو ایک پرزہ ہے، جو کھلتا بند ہوتا رہتا ہے، جو آگے پیچھے موو ہوتا ہے. جب ہم کھانا کھاتے ہیں تو ہماری سانس کی نالی کو بند کر دیتا ہے تاکہ کھانا کے ذرات یہ پانی ہمارے لنگز میں، پھیپھڑوں میں نہ چلے جائیں، ورنہ ہمیں کھانسی لگ جاتی ہے. دیکھیں ہم اسے کیسے پڑھیں گے، یا کے عین کے ساتھ: یعلمون، عبد، علیم، عم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، عم یتساءلون. عم ہے نا، عم، عمتن. اگر کوئی سے یا لمون پڑھ لے، آپ نے سنا ہوگا، شاید ہم خود بھی ایسی غلطی کرتے ہیں. یا لمون، ابدا. ابدا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ابدا دیکھیں ہم نے حمزہ لگا دی، ابدا کا مطلب کچھ اور ہو گیا، عبدا کا مطلب کچھ اور ہے. علیم، عم، عمتن. فرق سمجھا سسٹر؟ اس پہ خیال رکھیے گا. ہم ایک اور فرق دیکھ لیتے ہیں آج انشاءاللہ. ہا اور ہا کی آوازوں میں فرق ہم نے کئی دفعہ کر لیا ہے، پھر بھی دیکھتے ہیں. یہ ہے بحر، حمیم، حلال، حول،
الاحرام، اور یہ والا یا جو ہے ہا جو یہ پڑھتے ہیں شہرن، حجرن، ہوا، حالکن، نہرن. ہم اسے اگر ہم بحرن پڑھیں گے تو یہ غلط ہے نا، یہ بحرن ہے، اسے ہم حمیم نہیں پڑھ سکتے، یہ حمیم ہے، یہ حلال ہے، ہا ہا ہا، یہ ہا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہر چیز پرفیکٹ بنائی ہے. یہ ہا اسی جگہ سے نکلتا ہے جو ایپیگلوٹس، جو ہمارا فلیپ ہے، جس کے بارے میں ہم نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا. اچھا اسکرین بڑی نہیں ہے، چلے میں کوشش کروں گا اس کو اگلی دفعہ بڑا کر دیں. بڑا کرنے سے یہ چونکہ کتاب سے لیا گیا، یہ حروف پھٹ جاتے ہیں، پڑھنے میں دشواری ہوتی ہے. میں کوشش کر کے اگلی دفعہ بڑا کر دوں گا انشاءاللہ. تو یہ خیال رکھنا ہے کہ ہا کو ہا پڑھنا ہے، ہا کو ہا پڑھنا ہے. عین آئے تو اسے یا کر کے پڑھنا ہے. دیکھیں یہ ہے یعلمون، یہ دوسرا ہے، یہ حمزہ. اگر ہم اسے یعلمون پڑھ لیں گے تو ہم نے الفاظ بدل دیا. آئی ہوپ سب کی سمجھ میں آ گیا سسٹرز، بارک اللہ فیک. اس میں کچھ اور بھی قواعد تھے لیکن ہم تھوڑا رک کے ہر کلاس میں کریں گے تاکہ چیزیں ایسی ہوں کہ پھر بعد میں پریکٹس بھی تو کرنی ہے نا. ایک ہی دن میں سب پڑھ تو لیں گے لیکن پھر پریکٹس کا ٹائم نہیں ہوگا تو کیا ہوگا. تو اب ہم کوشش کرتے ہیں آج اس سورہ کو پڑھنے کی. اس میں ہم دیکھتے ہیں کیا غلطیاں ہو سکتی ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الناس. دیکھیں وہی قاف اور کاف کا فرق ابھی ہم نے دیکھا تھا. دیکھیں قاف یہاں سے نکلتا ہے، کاف یہاں سے نکلتا ہے، کتنے قریب قریب ہیں. دیکھیں اس قاف میں اور اس کاف کے منہ سے نکلنے کی جگہ میں کتنا کم فاصلہ ہے نا، تھوڑا سا فرق ہے، باقی ایک ہی جگہ سے تقریباً نکلتے ہیں. اگر ہم اس قاف کو موٹا نہیں کریں گے تو ہم اسے نہ چاہتے ہوئے بھی پتلا پڑھ لیں گے. اور قل کا مطلب ہوتا ہے کہو، اور کل اگر ہم کہہ لیں یہ والے کاف، اس کا مطلب ہوتا ہے کھاؤ. لا حول ولا قوت الا باللہ. آپ سمجھ رہے ہیں کتنا بڑا فرق آ رہا ہے. قل کا مطلب ہے کہو اور کل کا مطلب ہے کھاؤ، یعنی کیسا بدل گیا. تو یہ ہمیں خیال رکھنا ہے. تو ہم اس قاف کو قاف پڑھیں گے قل. اور یہ کلمہ جو ہے اعوذ، یہ ہم نے پہلے بھی پڑھا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. جب ہم نے پہلے پڑھا تھا میں بہت سی چیزیں نہیں پتا تھی، آج ہمیں الحمدللہ بہت سی چیزیں پتا ہے. ہم اس کی ہجا کریں کیسے پڑھیں گے، حمزہ زبر ا، ہم اسے کیا پڑھیں گے، عین ضمہ واو او، 2 حرکات پڑھیں گے. او او او. اگر ہمیں پہلے نہیں پتا تھا تو ہم پڑھتے تھے او اعوذ اعوذ. ہم بہت تیزی سے پڑھتے تھے، تیزی سے پڑھ کے تو ہم نے صرف ایک حرکت پڑھی، واو کو بھی تو پڑھے نا، اعوذ اعوذ. ٹھیک ہے، قل اعوذ. اور یہ جو ذال ہے یہ دیکھیں کہاں سے آتا ہے، زبان تھوڑی سی باہر نکلتی ہے اور اوپر کے 2 دانتوں کی نوکیں آ کے اس پہ ٹچ ہوتی ہیں، تب آواز نکلتی ز ز ز ز ذال ذال. اگر ہم یہ نہ کریں اور زبان کو منہ کے اندر چھوڑ دیں تو آواز بدل جائے گی. ز کیا بدل گئی، ز ز. یہ تو دوسرا لفظ ہے. اور یہ دیکھ رہے ہیں فرق یہ ہے، اگر آپ اعوذ کہیں زو، لیکن یہ تو ہے اعوذ اعوذ. فرق ہے نا، تو اسے صحیح طرح سے پڑھنا ہے. اس کے بعد آ گیا را. را ہمیں پتہ ہے کہ را کے اوپر جب بھی زبر آ جائے اور یا کہ را کے اوپر جب بھی پیش ہو تو ہم اسے موٹا پڑھیں گے بھی. اور ربی، اور ربی، اسے بھی ربی نہیں پڑھے، ہم نے ربی پڑھا اگر تو ربی اس کا مطلب ہے ہم نے اسے باریک پڑھا، ہم اسے موٹا پڑھیں گے ربی ربی. اور اس کے بعد جو ہے وہ ہم نے پڑھا نہیں ہے ابھی، تشدید کو، شدہ کو، لیکن ہم اس کو تھوڑا رک کے پڑھتے ہیں. برب الناس برب الناس. اب دیکھیں نون پہ میں تھوڑا سا وقت دے رہا ہوں. الناس الناس، اس کو جلدی سے نہیں پڑھیں گے برب الناس، جیسے ہم ایسے ہی پڑھتے ہیں غلطی سے جب پڑھتے ہیں برب الناس. یہ برب الناس نہیں، برب الناس. اس کو 2 حرکات کم از کم آپ روکیں انشاءاللہ. بارک اللہ فیک. یہ ہو گئی ایک آیا. اگلی آیا میں تو خیر سب ٹھیک ہے انشاءاللہ یہ، لیکن بس اس کو لام کو باریک پڑھنا ہے، اور میم کو بھی باریک پڑھنا ہے. مالک الناس، سوری مالک الناس، استغفر اللہ، مالک الناس. یہاں پہ بھی نون ہے، اس کو ایسے نہیں پڑھنا ملک الناس جیسے ہم پڑھتے ہیں ملک الناس، یہ ہے ملک الناس. کیونکہ ہم پڑھیں گے انشاءاللہ جب شدہ ہوتا ہے، شدہ کا مطلب ہے یہ 2 نون تھے جن کو ایک ساتھ لکھا گیا. ٹھیک ہے، ایک پہ سکون تھا، ایک پہ کوئی حرکت نہیں تھی، اور ایک پہ زبر تھا، تو یہ 2 کو 2 کی طرح پڑھیں گے نا، ملک الناس. تیسری آیا ہے، اچھا یہ ہم اس حمزہ کو، میں پتہ ہے حمزہ کی آواز تھوڑی جھٹکے والی ہے، پڑھیں الہ الناس، الہ ای ای ای، حمزہ کسرہ ای،
الہ الناس، اسے ہم الف کی طرح نہیں پڑھیں گے الہ الناس. اگر ہم نے الہ الناس پڑھا تو ہم نے اسے حمزہ نہیں پڑھا. حمزہ ہے، حمزہ کی آواز ہے ای، جھٹکے والی آواز. الہ الناس، دوبارہ نون ویسے ہی آ رہا ہے. ٹھیک ہے، نون کو تھوڑا سا روک کے پڑھنا ہے، اور نون کچھ حصہ منہ سے نکلتا ہے، کچھ حصہ اس کا ناک سے آتا ہے. ناک کو بند کر کے دیکھتے ہیں. الہ الناس، دیکھیں ناک سے نکلنے والا حصہ رک گیا تھا. ٹھیک ہے. ہاں جی، آج جو ہم نے قاعدہ پڑھا نا، جو نون والا قاعدہ ہم نے پڑھا، وہ قاعدہ یہاں آ گیا. دیکھیں یہ والا نون ہے جو خالی ہے. نون دیکھا آپ نے، اس نون کے اوپر کچھ بھی نہیں ہے. یہ نون دیکھیں، اس نون کے اوپر زبر بھی تھی، شدہ بھی تھا. تو یہاں ہم نے یہاں رکے نہیں، ہم نے کچھ سوچا نہیں، لیکن یہاں ہم رکیں گے. یعنی نون پر خالی ہے نون، اس کے بعد کیا آ رہا ہے، اب ہمیں کیا کرنا ہے. ہم نے یہ قاعدہ پڑھا نہیں ہے، لیکن یہ قاعدہ ہے چھپانے والا قاعدہ. یہ چوتھے نمبر کا قاعدہ تھا اس سلائیڈ میں، انشاءاللہ ہم اگلی دفعہ پڑھیں گے. ہم یہاں پہ نون کو چھپائیں گے. تو پڑھیں گے کیسے؟ من شر، دیکھیں ہم نے پہلے بھی چھپایا تھا نا نون کو ناک میں، ابھی بھی اب ہم یہ نہیں کہہ رہے من شر. ہم واضح کر کے، ظاہر کر کے، کلیئر تو نہیں پڑھ رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں من شر، من شر. یہ چھپانے والا قاعدہ ہے. تو 2 سیکنڈ کے لیے 2 حرکتوں کے چھپائیں، من شر. اور یہ را آ گیا کسرہ زیر والا. ہم نے کہا نا را جس پہ زیر ہوگی اس را کو ہم باریک پڑھیں گے. رب الناس تھا، را را را، جبکہ یہ ہے ری ری ری. من شر الوسواس، وسواس. یہ واو جو ہے نا، واو ہونٹوں کو گول کریں، وسواس. اردو طریقے سے نہ پڑھیں وسواس، ہم پڑھیں وسواس. تو ہمارے اوپر کے 2 دانت جو ہیں وہ نیچے آ کے ہمارے ہونٹوں کو ٹچ کرتے ہیں. وسواس نہیں، ایسے نہیں، ہونٹوں کو گول کریں، دانتوں کو کوئی کام نہیں ہے اس میں. وسواس، من شر الوسواس الخناس. یہ خا 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 موٹا والا ہے، خا. ٹھیک ہے نا، یہ یہاں موٹے حروف میں دیا خا. اس کو خناس نہیں پڑھیں گے، خناس. دیکھیں دوبارہ وہی زال الذی، زی زبان باہر آئی، اوپر کے 2 دانت آ کے اس پہ رکے. اس کو الذی نہیں پڑھیں گے، نہیں، الذی. الذی یوسوس فی. اب یہ سواد کے اوپر لال کیوں رنگ لگا ہوا ہے؟ تاکہ پتہ چلے یہ ہے یوسوس. ہم اسے نہیں پڑھیں گے ایسے یوسوس فی صدور الناس. اس کا مطلب ہم نے اس کو بھی سین پڑھا، اس کو بھی سین پڑھا. اس سواد کو موٹا پڑھنا ہے، یوسوس فی صدور الناس. یہ اسمائل کر کے پڑھنا ہے سین. یوسوسو، یوسوسو فی صدور الناس. صاد کے اوپر آواز کو موٹا کرنا ہے، اور نون کے اوپر ویسے ہی رک کے پڑھنا ہے. یہاں پہ بھی دونوں نون ہیں، من الجنت والناس. اس ایسے نہیں پڑھنا من الجنت والناس، ایسا پڑھا تو غلط پڑھا. ایسے پڑھا تو صرف ایک ہی نون پڑھا، من الجنت والناس. یہ ہے من الجنت والناس. تو یہ تھا آج کا سبق سسٹرز. تھینک یو ویری مچ، بہت شکریہ. معذرت چاہتا ہوں تھوڑی سی کلاس آج لیٹ آگے چلی گئی ہے، لیکن کوشش یہ کی ہے کہ کچھ چیزیں اگر ابھی سے سیکھ لیں گے نا، تو آنے والے اسباق میں جب جب یہ چیزیں آئیں گی تو ہم کہہ سکیں گے یاد ہے نا یہ ہم نے پڑھا تھا، یاد ہے نا ہم نے پڑھا تھا. تو بار بار ہم کوشش کر کے ریپیٹ کر سکیں گے، اور انشاءاللہ یاد رہے گا. تو ہم آج کی کلاس کو یہیں اینڈ کرتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. آپ سب کے آنے کا بہت شکریہ. اللہ تعالیٰ مجھ سے، آپ سے، ہم سب سے قبول فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم قرآن کریم کو ترتیل کے ساتھ، تدبر کے ساتھ پڑھیں، خود بھی سیکھیں اور دوسروں کو بھی سکھائیں. اللہ تعالیٰ ہمیں اہل القرآن میں شامل فرمائے. اللہ تعالیٰ ہماری مغفرت فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. ہمارے پیرنٹس کی بخشش فرمائے. آمین. جزاکم اللہ خیر سسٹرز. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.